تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا مجھے اور اپنی امی کو اعتماد میں لیتے؟ کارٹون پرائم۔ بھائی جان کا اصل نام تو بلال تھا، مگر امی ابو انہیں منّے میاں ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے تھے۔ میٹرک میں ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی جیسے گزشتہ 3 مہینوں سے کر رہے تھے۔ بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر رہے تھے۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئی اور انہوں نے بھائی جان سے پوچھا۔ انہوں نے جو وجہ بتائی وہ امی سے مشکل ہی سے ہضم ہو پائی۔ رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے۔ ہاں منّے میاں، بتاؤ آج جوتے کہاں گئے؟ ابو، میں نے امی کو بتا تو دیا ہے، مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے؟ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہی وجہ بتاتے ہو۔ اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں بھی اکثر وہیں نماز پڑھتا ہوں، مگر میرے تو کیا کسی اور کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوئے۔ منّے میاں، اصل بات بتاؤ، ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی ابو۔ ابو نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو بھی اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ابو مطمئن ہو کر وہاں سے دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بڑی آہستگی کے ساتھ جوتوں کے گم ہونے کے بارے میں پوچھا، مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے۔ دوسرے دن سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو اپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے پہن کر نہ آنے پر انہوں نے سزا دی تھی۔ ان تینوں کے والدین کی مالی حالت بھی اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ نئے جوتے خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات سلطان صاحب کو بھی معلوم تھی، مگر اسکول کا نظم و ضبط قائم رکھنے اور بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو سزا دینا ضروری سمجھا تھا۔ وہ تینوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے۔ آج جب سلطان صاحب نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہوئے۔ انہوں نے ان تینوں کو پرنسپل صاحب کے کمرے میں بلا لیا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد ابو کے کمرے میں بھائی جان کی حاضری تھی۔ ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بھائی منّے میاں، تمہارے جوتوں کے 3 جوڑوں کے گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جی وہ ابو، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پہلی بار جوتے گم ہونے کا بہانہ بنا کر تم نے اپنے کلاس فیلو عبدالعزیز کی مدد کی، کیونکہ وہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود نئے جوتے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری بار یہی تجربہ تم نے اپنے دوسرے ساتھی مدثر کے لیے کیا، اور اس بار یہ کام تم نے اپنے ایک اور ساتھی شاہد کے لیے کیا ہے۔ بیٹا، مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا اس قدر خیال رکھتے ہو، مگر اس میں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیا ابو؟
तुमने इस सारे मामले में झूठ का सहारा लिया। क्या ये बेहतर ना होता मुझे और अपनी अम्मी को एतमाद में लेते तो हम तुम्हें कभी इस काम से ना रोकते। मुन्ने मियाँ, तुमने किताबों में पढ़ा होगा कि हमारा मजहब इस्लाम हमसे ये चाहता है कि जो चीज हमारे पास हमारी जरूरत से जायद है इस पर दूसरों का हक समझें। आज हम पर अल्लाह ताला का ये करम है कि उसने हमें अपनी जरूरतों से ज्यादा अता किया है, इसलिए अपने अतराफ के लोगों की जरूरियात का ख्याल रखना जरूरी है। जी अब्बू, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए भाईजान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सर से मनोबोझ उतर गया हो। फिर वो इजाजत लेकर कमरे से बाहर आ गए। नीचे हम सब उनका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मुझे और अम्मी को ये डर था कि कहीं जूतों वाले मामले पर अब्बू भाईजान को सजा न दे रहे हों। मगर भाईजान का पुरसकून चेहरा देखकर हम खुश हुए और इस खुशी में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब भाईजान ने जूतों के गुम होने की असल हकीकत हमें भी बताई। यूं कई दिनों से ज़ेरे बहस रहने वाला जूतों का मामला बिल आखिर हल हो गया। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।